اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الحنان المنان والعاقبۃ الجنان وعلی آلہ واصحابہ ما دام النیران قال اللہ تعالی فی القرآن المجید الفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول على مساسة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن ذلك من الشاهدين والشاكرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الابصار وضیائها صلو علیہ وآلہ واصحابہ دائما ابدا۔ محترم معزز سامعین اکرام، جو اس دنیا میں اس وقت جو وبا پھیلی ہے، اس کے متعلق سے 2-3 سوالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ آیا یہ وبا، یہ جو بیماری من جانب خدا ہے یا کوئی اس شر بھرے شرارتوں کی انسانوں کی یہ شرارت ہے؟ میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ بھی ہو، شر بھرے شیطانوں کی انسانوں کی شرارت سے اگر یہ وبا پھیلی ہے تو وہ بھی من جانب خدا ہی ہے۔ دوستو، اگر یہ وبا آئی ہوئی وبا سے بچنے کے لیے کیا ترکیب کرنی چاہیے، اور کسی کو اگر یہ وبا آ گئی تو اس سے کیسے ہم شفا یاب ہو سکتے ہیں؟ تو کچھ میرے دوستوں نے مجھے سوال کیا کہ یہ من جانب خدا ہے یا شر برے انسانوں کی شرارت ہے؟ تو اس کے لیے میرا یہی جواب ہے کہ یہ من جانب خدا ہی ایک عذاب ہے، چاہے وہ شر برے انسانوں کی شرارت سے ہی کیوں نہ آیا ہو۔ اور دوسرا سوال مجھ سے یہ کیا کہ کیا قرآن مجید فرقان حمید میں کہیں ایسی پیراڈیمک ڈیزیز یعنی سنکرامک روگ جو ایک دوسرے سے آتی ہے، اس کا ذکر کہیں آیا ہے؟ ایک کو چھونے سے پھر وہ دوسرے کو بیماری لگ جائے، ایک کو چھوا تو دوسرے کو اور اس کو بھی بخار آ جائے، کہیں ایسی مثال ہے قرآن شریف میں؟ دوسرا سوال۔ تیسرا سوال یہ کہ اگر وبا سے بچنے کے لیے قرآن کریم میں کہاں اشارہ ہے کہ کیسے بچیں گے، اس میں کون سی آیت سے ہم اس وبا سے بچ سکتے ہیں؟ یہ دوسرا سوال۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو وہ وبا آ ہی گئی، بیمار ہو گیا، تو پھر اس کی شفا کے لیے قرآن کریم میں کہاں کون سی آیت ہے جو ہمیں شفا دے سکے؟ یہ باتیں، یہ 2-3-4 سوالات میرے سامنے آئے ہیں۔ تو پہلے سوال کا جواب تو میں نے دے دیا کہ یہ جو وبا آئی ہے، چاہے اللہ من جانب اللہ ہی ہے، کیونکہ وہ شر برے انسانوں کی شرارت سے اگر آتی ہے تو تب بھی یہ من جانب خدا ہی ہے۔ خدا نے خود ان کے دل میں ڈال کر یہ وبا کو پھیلائی۔ اس کی وجوہات میں بیان کرنا نہیں چاہتا، آپ سب لوگ خوب جانتے ہیں کہ دنیا کیسے ایک موڈ سے گزر رہی ہے۔ تو دوستو، اب دوسرا سوال رہا کہ قرآن مجید میں ایسے یعنی پیراڈیمک ڈیزیز، ایک سے دوسرے بیماری چھینے سے جو بخار آ جاتی ہے، کہیں ایک مثال ہے؟ تو سورہ طٰہٰ میں ہمیں یہ آیت ملتی ہے۔ اس کو بتانے سے پہلے میں آپ لوگ حضرات کو یہ سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ جس کو اللہ نے سورہ طٰہٰ میں بیان فرمایا، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا اس میں تذکرہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی کوہ طور پر بلاتا ہے توریت دینے کے لیے۔
تو सैयदना मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कोह तूर को जा रहे थे तो अपने भाई सैयदना हारून अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहते हैं कि मैं आने तक ये जो कौम है इसकी हिफाजत करो, क्योंकि बहुत दिनों के बाद ये मेरे हाथ में आए हैं, ईमान लाए, कहीं ईमान से ये हट ना जाएं। तो हारून अलैहिस्सलाम ने अपने भाई के बात को मान लिया और मूसा अलैहिस्सलाम कोह तूर पर चले गए। इधर वाक़या ये हुआ कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अपने घोड़े पर बैठकर, अस्पात पर बैठकर वो आ रहे थे। तो जब वहाँ पर एक शख्स था जिसका नाम था सामरी, वो सामरी ने देख लिया कि वो घोड़े के पाँव जहाँ भी लगते हैं, वो घोड़े के पाँव जहाँ भी बैठते हैं वहाँ हरी घास उग रही थी। तो उसने समझा कि इसमें कुछ है, और वो जो चीज़ थी यानी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के घोड़े के पाँव की नीचे वाली मिट्टी, उस मिट्टी को आपने ले लिया। उस मिट्टी को लेकर वो सामरी क्या किया, एक गाय बनाया और वो गाय बोलने लग गई। तो सारे कौम को बुलाया और कहने लगा कि देखो मूसा अलैहिस्सलाम खुदा को छोड़कर, जो यहाँ माबूद है, ये जो गाय, इसको छोड़कर वो तौरियत लाने के लिए अपने न दिखने वाले खुदा को से तौरियत लाने के लिए वो पहाड़ पर गए हैं। तो लोगों को बहका दिया, तो लोग बहक गए और इसकी बातों में आए। कुछ लोगों ने उसकी पूजा पाठ शुरू कर दी। तो ऐसा जब पूजा पाठ शुरू हुई तो इधर से सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम तौरीत लेकर जब पहाड़ से उतर कर आते हैं तो ये बाजे गानों की आवाज़ को सुनते हैं और पहचान लेते हैं। कमोबेश 12,000 आपके उम्मती थे। उनसे कहते हैं कि कुछ यहाँ पर ज़रूर कुछ गड़बड़ हो गई है। लोग शायद बहके हैं और ईमान से हट गए हैं कि ये लोग गाय की परस्तिश कर रहे हैं। वहाँ पर जाके देखते क्या हैं कि सैयदना मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बहुत गुस्सा आया। अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को उनके सर और दाढ़ी के बाल पकड़कर खींचे, जोश में आए, गुस्से में आए। तो आप हारून अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अपने भाई पर रहम फरमाइए, ऐ मूसा, ऐ मेरे भाई, सुनो क्या हुआ, हकीकत क्या है। तो जब हकीकत बयान करते हैं कि यह सब काम सामरी का है, उसने जिब्रील अलैहिस्सलाम के घोड़े के पाँव के नीचे लगी हुई मिट्टी को लाकर एक गाय बनाया और वो गाय जब बोलने लगी तो लोगों ने उसे खुद से माबूद मान लिया। तो सैयदना मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम सामरी को बुलाते और पूछते हैं कि सामरी बता, क्या तू ये हरकत तूने किस वजह से की। तो वो कहता है कि मेरा नफ्स ऐसा कहा इसलिए मैंने ऐसे कर दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम उसको बद्दुआ देते हैं और कहते हैं कि ज़िंदगी में, यानी कहा तू चल बन कि दुनिया की ज़िंदगी में तेरी सज़ा ये है कि तू कहे छू न जा। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि यहाँ से निकलता बन, पहले यहाँ से निकल जा। तेरी ज़िंदगी में सज़ा क्या है कि तू कहना, अगर किसी ने तुझे तेरे पास आए तो कहना कि तू मुझे छूना नहीं। तो उसे ऐसी बीमारी हुई, ऐसा ऐलान हुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कि इस शख्स से कोई बात नहीं करना, कोई बस एक शख्स से कोई बात नहीं करना, मुलाकात नहीं करना और इससे लेन देन नहीं करना, इससे ख़रीद व फ़रोख्त नहीं करना, और इससे जो भी चीज़ें हैं, यानी बिल्कुल ही इस शख्स से ताल्लुक़ात नहीं रख लेना चाहिए कहकर, और
اس سے یہ کہا کہ اگر کوئی شخص تجھ کو جاننے والا نہ ہو اور وہ تیرے پاس آ کر تجھے چھونے کی کوشش کرے تو یہ کہنا کہ تو مجھے ہرگز نہیں چھونا۔ اگر تجھے کوئی چھو لیا تو تجھے بخار آئے گی اور اس کو بھی بخار آ جائے گی تو تجھے چھوتا ہے۔ تو دوستو یہی ہے پیراڈائمک ڈیزیز، جسے تم سانکرامک روگ کہتے ہو، کہ یہ کو چھونے سے دوسرے کو بیماری آتی ہے۔ یہ سامری کو ایسی بیماری آ گئی، اس کو اگر کسی نے چھو لیتا تو اس کو بخار آتی، وہ کسی کو چھو لیتا تو اس کو اور اس کو دونوں کو بخار آ جاتی، بلا کی بخار آ جاتی۔ اس طریقے سے یہ شخص زندگی گزارنا اس کے لیے دشوار ہو گیا اور یہ جنگل میں گیا اور وہاں پر بہت ہی تلخ زندگی بسر کر کے وفات پائی۔ تو دوستو بہرحال واقعہ یہاں کو ختم ہوتا ہے کہ یہ جو بیماری آئی، قرآن کے اندر اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ کہ ایسی بیماری بھی ہے، ایک کو چھونے سے دوسرے کو بیماری آ جاتی ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد اب دوسرا، یہ تو اشارہ جو دوسرا سوال کیے تھے اس کا جواب ہو گیا۔ اب بچنے کے لیے کیا تدبیر کرنی چاہیے؟ تو دوستو بچنے کے لیے جو تدبیر، جو سائنس کے روح سے جو منہ کو کپڑا باندھتے ہیں اور ہاتھ دھونے اور کلی اور ناک میں پانی چڑھانے کی جو بات کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ قرآن شریف میں ایک آیت ہے، اگر اس آیت کو پڑھ کر ہم دائرہ ڈال لیں گے اپنے اطراف، تو وہ جو کورونا وائرس اللہ کے حکم سے وہ دائرے کے اندر داخل نہیں ہوتا۔ وہ آیت یہ ہے، سلام علی الیاسین، سلام علی الیاسین کہہ کر اپنے کلمے کے انگلی پہ دم کر کے جو شخص ایسے اطراف اکناف اپنے دائرہ ڈال لیتا ہے تو اس کو وہ دائرے کے اندر وہ کورونا وائرس ہو یا کوئی اور دوسرا وائرس ہو اور کوئی موذی چیز ہو اور کوئی جان کو تکلیف دینے والا کیڑا ہی کیوں نہ ہو، اس دائرے کے اندر داخل نہیں ہوتا۔ یہ بزرگوں کا قول ہے۔ اور اس سے بچنا کیسے؟ اگر بچنے کا یہ طریقہ ہے تو پھر اگر بیماری آ گئی تو اس کا علاج کیسے، یہ ایک سوال۔ دوستو قرآن شریف ایسی مقدس کتاب ہے کہ اس کے اندر ہر چیز بھی ہمیں ملتی ہے۔ جو انسان جس نیت کے ساتھ قرآن شریف کو پڑھتا ہے وہی نیت سے اس کو وہ فائدہ دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی اس نیت سے پڑھے کہ میں حافظ بننا چاہتا ہوں تو وہ حافظ بن جائے گا، قرآن اس کے سینے میں اتر جائے گا۔ اگر کسی نے یہ سوچا کہ میں قرآن شریف پڑھ کر عامل بننا چاہتا ہوں تو وہ عامل بن جائے گا۔ اگر کسی نے یہ سوچا کہ میں قرآن شریف پڑھ کر کامل بن جاؤں گا تو اللہ اسے کامل کر دے گا۔ کوئی شخص اگر یہ سوچ کے پڑھے کہ میں اس کے اندر سے حکمت دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ اس کو حکمت نصیب کر دے گا۔ کسی کو جینے کا طریقہ دیکھنا چاہتا ہوں، اگر یہ سوچ کر پڑھا تو اس کو جینے کا طریقہ اس میں قرآن شریف کے اندر مل جائے گا۔ اگر کسی نے بیماریوں کی دوائیں، بیماریوں کے لیے کون سی آیتیں اس کے اندر موجود ہیں، اس نیت سے پڑھا تو اللہ نے اسی نیت سے اس کو نوازے گا، علم نوازے گا۔ قرآن شریف سے معلوم ہو جائے گا کہ فلاں بیماری کے لیے فلاں آیت کو پڑھ کر اگر ہم پانی پہ ہو یا کوئی چیز پہ دم کر کے دے دیں گے تو اس کو شفا نصیب ہوگی۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ اور اس کے بعد قرآن شریف فرقان حمید سے اگر کوئی تاریخ جاننا چاہتا ہے، ہسٹری جاننا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ دنیا کی پیدائش سے لے کر قیامت تک اور قیامت کے بعد ہونے والے سارے چیز بھی اللہ تبارک تعالیٰ اس کو سمجھا دے گا، اس کو معلوم ہو جائے گا قرآن شریف کے اندر۔ اور اگر کسی نے سائنس دیکھنا چاہتا ہے تو اس میں سائنس بھی ملے گی، حساب بھی ملے گا۔ بہرحال کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ تم قرآن مجید کو کس نیت کے ساتھ پڑھیں گے ویسا ہی فائدہ آپ کو قرآن شریف انشاءاللہ ضرور دے گا۔ تو دوستو سب سے پہلے ایمان رکھنا، پختہ ایمان رکھنا، مضبوط ایمان رکھنا، غیب کی چیزوں پہ ایمان لانا۔ سورہ بقرہ میں پہلے ہی اللہ کہہ دیا، یہ اس میں کتاب میں کوئی شک نہیں کرنا کہ اللہ کی کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ اللہ ہی کی کتاب ہے، اس پہ پورا بھروسہ رکھنا۔
جب اللہ ہی کی کتاب ہے تو پھر اللہ ہی ساری چیزوں تکلیفوں کو دیتا ہے، تو اس کے کتاب کے اندر یہ ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں، اور انشاءاللہ اگر ہم اس کا صحیح استعمال کریں گے تو ہم ضرور اس میں کامیاب و کامران ہو جائیں گے۔ تو دوستو، اب رہی بات انسان کا وجود کیسے۔ سب سے پہلے 4 عناصر سے انسان کا جسم بنا ہوا ہے، جس کو یہاں کی بولتی زبان میں یا کنڑ زبان میں پنچ بھوتگڑو کہتے ہیں، اور انگریزی میں اس کو ایلیمنٹس کہتے ہیں۔ بہرحال انسان کا جو جسم بنا، اس میں 4 عناصر سے یہ بنا ہوا ہے، اور ایک ایک عنصر کا ایک ایک فرشتہ ہے۔ اب یہ جو کورونا وائرس ہے، یہ سیدھے سیدھے ہمارے سانس کو روک رہا ہے، اور حلق سے جا کر ہمارے پھیپھڑوں کو سوراخ ڈال رہا ہے، اور اس وجہ سے سانس لینے میں تکلیف ہو کر انسان کی موت ہو جا رہی ہے، اور جو جانے سے بخار آ رہی ہے۔ بخار کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اصل چیز وہ جو وائرس ہے جو تکلیف دے رہا ہے اندر ہمارے جسم کے اندر، اس کی وجہ سے وہ بخار آتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ بچنے کے لیے اس کی دوا کیا ہے قرآن شریف کے اندر۔ تو قرآن شریف کے اندر بے حساب آیات شفا ہیں، پڑھ سکتے ہیں، پڑھ کر دم کر سکتے ہیں، پانی پہ دم کر کے پی سکتے ہیں۔ اگر آپ کو دوا میسر ہوئی گئی تو دوا پہ بھی یہ آیتیں پڑھ کر جو قرآن شریف کے اندر موجود ہیں، آیات شفا، قل ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اول و آخر 11 بار درود پاک پڑھ کر قل ہوا للذین آمنوا ھدی و شفا۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے بعد فرماتے تھے اللہم اشفی انت الشافی لا شفا الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ پڑھ لیجئے، یا یہ پڑھیے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِي وَالَّذِي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ اللهم اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ یہ پڑھ کر اول آخر 11 بار درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ کون سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد صلاۃ تجنب بہا عنا الشر کلہ، یہ بھی دعا درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال کوئی سا بھی درود کیوں نہ ہو، درود شریف کو اول آخر 11 بار پڑھ کر، جو میں نے قرآن شریف کی آیتوں کو پڑھا، وہ آیتوں کو پڑھ کر گرم پانی میں تھوڑی سی ہلدی ڈال کر گرم پانی میں اس کو پھونک کر اگر پی لیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو بیماری ہے شفا ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید میں یہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے کہا کہ انسان 4 عناصر سے بنا ہے، تو ایک ایک عنصر کا ایک ایک فرشتہ ہے۔ یہ سانس کا فرشتہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے، تو ان کی مدد بھی ضروری ہے کہ جب یہ پڑھنے کے بعد المدد یا اسرافیل، المدد یا اسرافیل، المدد یا اسرافیل بھی کہہ سکتے ہیں۔ کہہ کے دل کے ساتھ، درد کے ساتھ، خداوند قدوس کی طرف لو لگاتے ہوئے، سرکار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ رکھتے ہوئے یہ چیزوں کو پڑھ کر اگر کسی نے پانی پی لیا تو الحمدللہ اس کی بیماری شفا ہوتی ہے۔ چاہے یہی بیماری نہیں، کوئی سی بھی بیماری کیوں نہ ہو، بیماریاں شفا ہو سکتے ہیں یا ہوتے ہیں، ضرور ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں بیماریاں شفا ہو جاتے ہیں۔ اگر دوائیاں بھی ہیں تو دوائی کے اوپر بھی آیتیں پڑھ کر دم کر کے پینے سے اس کا اثر ہوتا ہے، اور وہ گولی تمہیں کام کرتی ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس کوئی ایک دن جو ہے ایک مرتبہ بخار آ گئی، تو آپ نے ایک گولی لیا، گولی لے کر لینا چاہا لیکن بھول گئے، پھر بعد میں دیکھے جیب میں تو گولی ہے، پھر پوچھتے ہیں کہ یہ گولی کیا میں تجھے لینے سے آرام ہو سکتا ہوں؟ وہ گولی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرماتی ہے کہ تم آج آرام نہیں ہوگے، تو پھر جیب میں گولی ڈال لیے۔ پھر دوسرے دن پوچھے اے گولی کیا میں تجھے لینے سے میں شفا ہو سکتا ہوں، مجھے شفا مل سکتی ہے، میری بخار کم ہو سکتی ہے؟ تو گولی بھی نہیں، آج نہیں ہوگے۔ تو پھر آپ نے گولی کو ایسا ہی رکھ لیا۔ پھر تیسری مرتبہ جب تیسرے دن پوچھا کہ اے گولی بتا کیا میں تجھے لینے سے میں آرام ہو سکتا ہوں، میری بخار جا سکتی ہے؟
تو حضرت علی گولی فرماتی ہے ہاں اے علی تم آج یہ مجھے لے لو تمہارے اندر تو تمہیں اللہ شاید شفا دے گا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں جب آج مجھے شفا اللہ دینے والا ہی ہے تو پھر تجھے منہ میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے، اس کو اٹھا کر پھینک دیا۔ تو اللہ نے تیسرے دن آپ کو صحت و تندرستی اور عافیت نصیب فرمائی۔ تو دوستو بہرحال یہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے احتیاط برتیے، کورونا وائرس نہ آنے سے پہلے جو میں نے بتایا وہ طریقہ قرآن کا عمل اس پہ آپ آمادہ ہو جائیے، انشاءاللہ آپ کو وہ کورونا وائرس تمہارے اندر داخل نہیں ہوگا۔ اور اگر کسی کو داخل ہوا ہے تو جیسے میں نے بتایا ویسے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر کوئی آیت کیوں نہ ہو قرآن شریف کی آیت شفا وہ پڑھ کر اس پہ دم کر کے گرم پانی میں تھوڑی سی ہلدی ڈال کر اگر پی لیں گے تو اللہ تعالیٰ شفا دے گا۔ اگر اللہ کے فضل و کرم سے گولیاں بھی اگر آئے ہیں تو گولیوں کے اوپر بھی یہ آیتیں پڑھ کر دم کر کے پی لینے سے اللہ شفا نصیب کرتا ہے۔ بہرحال اللہ سے دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو وبا اور یہ جو بیماری سارے دنیا کے لوگوں کو پریشان کی ہے، اللہ ہم تمام کو سارے دنیا کے انسانوں کو اس پریشانی سے حفاظت کرے اور اس بلا کو ٹال دے۔ اے پاک پروردگار تو رحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے، میرے مولا ہم گنہگار ہیں، بے شک مولا تو غفار ہے۔ پاک پروردگار تو ہمارے گناہ اور خطاؤں کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین اے پاک پروردگار عالم جو بیمار ہیں انہیں تندرستی دے اور جو بیمار نہیں انہیں اس بیماری سے حفاظت فرما۔ الہ اس وبا کو تو جلد سے جلد اس دنیا سے دور فرما، پھر خوشیاں نصیب فرما دے۔ الہ العالمین اس ہماری دعاؤں کو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں اس کو قبول فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها صلوا علیہ وآلہ وصحبہ دائما ابدا۔ اللہم اننا نتوسل الیک بسید المرسلین وشفیع المذنبین نبی الرحمت وشفیع الامت، اللہم بحرمتہ عندک وبقدرہ لدیک نسألک الفوز عند القضاء ونزل الشہداء وعیش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء ونحن عبادك الضعفاء لا نعبد سواك ولا نطلب إذا مسنا الضر إلا إياك فآمن روعاتنا وعجب دعوتنا واغض حاجاتنا فاغفر ذنوبنا واستر عيوبنا يا رحيم يا كريم يا حليم وارحمنا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير نعم المولى ونعم النصير يا علي يا عظيم يا عليم يا حكيم اللهم إنا عبيدك وجنودا من جنودك متعلقون بجناب نبيك مشفعون إليك بحبيبك يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد قاتم النبيين وإمام المرسلين وارض عن آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔